کہ آپ کے اندر ڈر تب ہوتا ہے جب آپ نئی چیزیں سیکھتے نہیں ہیں. ارے ٹھیک ہے, جب آپ نئی چیزیں نہیں نا سیکھتے تو آپ میں یہ ڈر رہتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ 3 وجوہات سے نا آپ چیزیں نہیں سیکھتے. پہلی وجوہات اس میں یہ ہے کہ نیڈ. ٹھیک ہے, اگر ایک پرسن کو نالج ایکوائر کرنے کی نیڈ نہیں نا ہے جی تو وہ کبھی بھی اپنے فیئر اور فیلئر اس نے اپنے آپ کو اس طرح کا لے کے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو کل ہوں, مجھے تو آتا ہے. جب آپ اس طرح کر کے سمجھنا شروع ہو جائے تیرا تو آپ کو پھر کچھ بھی نہیں آتا ہوتا. نالج اور جو ایکسپوئر ہے, جو ایکسپیرینس ہے, وہ آپ کے جو ہے نا وہ فیئر جو ہے اس کو ختم کرتا ہے. اگر ایک پرسن جو فیکٹری چلا رہا ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کا کام ہے جی اس نے پیسے پکڑنے کرنے, اس کو تو ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو اس میں بڑا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی میں کو ماننا. جب آپ اپنی میں کو نہیں نہ مارتے, آپ جو ہے وہ چیزوں کو اس لحاظ سے دیکھتے نہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی پرسن آگے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو پتا جس اسکول میں آپ پڑھ رہے ہو اسکول کا میں پرنسپل رہ چکا, مجھے کیا سکھا رہے ہو, یہ کامن فریز, یہ کامن فریزز یوز کیے جاتے ہیں. لیکن جب تک اپنی میں کو نہیں نہ مارتے, ٹھیک ہے, آپ کچھ نہیں سیکھتے نہیں ہو. اگر آپ ڈر بھی رہی ہو, کچھ انسان کو ہوتا ہے نا یار ایک نا ہم نا ہمارے کلچر یہ ہم اپنی نا محرومیاں انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا میرے ساتھ تو یہ ہوا, اچھا میں نے تو یہ کیا. جب تک ہم اپنی ہمیں نا ہمیں اپنے آپ پہ ترس کھلوا کے نا خوشی ملتی ہے. ہمیں ہوتا ہے اچھا ہمارے پاس 4 لوگ ہاں بھی کیے ہوئے ہیں, حالانکہ مجھے یہ چیز شروع سے زیادہ لگتی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے کیوریوسٹی, تجسس. آپ میں جب تک آپ متجسس نہیں نہ ہوتے آپ کو سیکھتے نہیں. میں نا ازبیکستان گیا قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ, میں امام بخاری کے مزار کے سامنے کھڑا تھا, تو کچھ چیزیں میں نے وہاں سے سیکھی تھی. تو ایک نا ہلکا پھلکا سا سکا پتلا سا نا ایک بندہ آ گیا, بوڑھا سا آگے, اس نے مجھے کہا کہ آپ امام بخاری کے بارے میں کیا جانتے ہو. میں نے جو بھی کچھ جانتا تھا میں نے بتا دیا کہ یہ اس طرح کر کے ان کی حدیث کی کتابیں ہے, یہ جتنا مجھے پتا تھا وہ مجھ سے جانتا کہ میں بڑے دھڑنگے سے بولتا گیا. بعد میں اس کے اسٹوڈنٹس نے آگے سر آئے چلے, پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ بندہ جو تھا وہ پی ایچ ڈی ہولڈر اسکالرس تھا, اور جو تھا وہ وہاں پہ ٹیچر تھا. وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ فورنر جو ہے وہ امام بخاری کے بارے میں کتنا جانتے. تو جو بندہ متجسس ہوتا ہے, جو چیزوں کو تجسس رکھتا ہے, وہ ہمیشہ سیکھتا ہے. پھر آپ اپنے اگر فیلئر ہے, اگر آپ فیئر میں ہو, آپ فیلئر ہو رہے ہو, آپ سیکھتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ سیکھتے جاتے ہو, اگر ان 3 چیزوں کو ہم کارنر کر لیں تو ہم لوگ پھر نئی چیزیں بھی سیکھتے ہیں. فیئر اور فیلئر بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے, ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے اچھے انداز میں بیان بھی کرتے ہیں. جی بالکل ہارون, یہ میں نے ایک جگہ پڑھا بھی تھا کہ جتنی دیر آپ اپنی خامیوں کو چھپانے میں لگا دیتے ہیں اتنی دیر میں آپ ان خامیوں کو دور بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں میرے ساتھ پرابلمس بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے یہ میں کر نہیں پائی. اچھا مزے کی بات ہے کہ میم آپ کی بات میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. ہمارے یہاں پہ نا کچھ لوگ 5 وقت مایوس اور پریشان ہوتے ہیں. اچھا انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں, جو واٹس ایپ کے گروپ ہوتے ہیں, ہم نے گروپ بنائے, مایوسی گروپ, چگلی گروپ, ٹھیک ہے نا, غیبت گروپ, اور سہیلی ترس کھائیں گروپ. مطلب کہ اس طرح کر کے ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہے جس میں ہم لوگ اپنے ساتھ وہی لوگ رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ کے ہوتے ہیں. اب کوئی پرسن اوپر جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نا, اکثر نا کبھی مٹکے میں نا 5 رکھے بچھو, کوئی بچھو باہر نہیں آئے گا. پہلا چلنے کا دوسرا کھینچ لے گا, دوسرا چلنے کا تیسرا کھینچے گا. تو یہ ہمارا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے, انسپائر نہیں کرتے. ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ شاباش تم کر سکتے ہو, بنسبت ہم لوگ جو ہے نا وہ چیزوں کو اس طرح کر کے لے کے چلتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کا مقصد حیات نہیں ہے, اگر آپ نے کسی کا پہنچنا نہیں ہے, آپ نے کچھ سوچا نہیں ہے کچھ بننے کا, کچھ کر کے دکھانے کا, تو آپ پہ ڈر بھی ہوگا, خوف بھی ہوگا, لوگوں کی باتیں بھی آپ سنو گے. دیکھیں اگر کسی پرسن کا زندگی کا مقصد بن جاتا ہے نا تو آدھے زیادہ کام جو ہے نا اس کے ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر آپ کو انٹرنل طور پہ نا موٹیویشن ملتی رہتی ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جی بتایا جی آپ کے کچن میں کیا کیا چیزیں ہیں. جی لوگ کہتے ہیں چمچ ہے, برتن ہے, مسالہ جات ہے. میں نے کہا کبھی چمچ کو آپ نے واش روم میں یوز کیا؟ کبھی نہیں کیا. کبھی چمچ کو لے کے آپ کبڈ میں گئے ہو؟ نہیں, کیونکہ چمچ کا ایک خاص مقصد ہے. جب اللہ نے چھوٹے سے چمچ کو مقصد دیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی مقصد نہیں دیا ہوگا؟ ہماری زندگی کا بھی اپنا مقصد ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کام کریں. اگر انسان اپنا پرپس بنا لے, مقصد بنا لے, اس ایم پہ لگ جائے کام کرے. کیونکہ اکثر نا میرے پاس آ کے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم انسپائر ہو جاتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد ہم لوگ ڈاؤن ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی اس سیمینار میں, اس سیشن میں آپ نے اپنا مقصد نہیں لکھا ہوتا. کیونکہ جب مقصد ہوتا ہے نا, مقصد وہی ہے جو آپ کو رات تک دیر تک کام بھی کرواتا ہے, آپ کو صبح جلدی بھی اٹھا دیتا ہے, آپ موٹیویٹ بھی رہتے ہو, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ملنا ضرور ہے, کچھ ہوگا ضرور, آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ ہوگی, لوگوں کے لیے آسانیاں ہوگی. تو اگر آپ اپنے زندگی کے مقصد کو لے کے چلے نا تو یہ فیئر, یہ ناکامی کا خوف, یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا الٹیمیٹ جا کے کم ہو جاتا ہے.